تو یہ پتا ہے وہ فلم کہہ بھی تھے کہ نہیں گئے تھے؟ ہاں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ میرے پاس تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے ایویڈنس میرے کہ پاس بھی نہیں ہے ثبوت، اسے کہ جو ہم نے سننے آیا، جو کہ ناممکن ہے کہ ہسپتال میں کوئی لائٹ ہی نہ ہو۔ جیل جانا بہت آسان، ایک دفعہ جیل چلے جائیں تو آپ ہیرو ہیرو ہیں۔ جب آپ باہر ہوتے ہیں وہ مشکل ہے اس دور میں، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ واز انکلائنڈ ٹوورڈ لیٹنگ عمران خان ہیو دس ریلیف۔ یہ پنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر فوج کو طلب کرنا تو وہ تو حفظ ما تقدم ہمیں ڈرانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی صحت کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، ورنہ میں بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں ہوں گا۔ پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ ہے یہ صرف کے پی تک ہی کیوں محدود ہے؟ پنجاب اور سندھ میں کوئی بڑا پروٹیسٹ آپ لوگ کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ کہیں کوئی چیز کمپرومائز ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کیوں نہیں باہر نکلتی مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے؟ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی والا رویہ نہیں رکھا ہوا، لسانیت کے بنیاد پہ نہیں لڑے۔ اگر یہ لڑائی لسانیت کی بنیاد پہ شروع ہو جائے گی یہ ملک کے لیے بہت بری ہوگی، چاہے بلوچستان کو آپ پشتون کر دیں، مکران کر دیں اور بلوچ کر دیں، بالکل نہیں اچھی بات ہے جب تک وہاں کے لوگ تیار نہ ہو۔ السلام علیکم جی، سارانہ کا سلام قبول کیجیے گا۔ سارانہ یوٹیوب چینل، فیس بک پیج پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اور میری ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہی ہے کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، خیر و برکت دے، صحت تندرستی دے، شادمانی دے، کامرانی دے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب عمران خان کے اوپر بہت مشکل وقت تھا تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہیں۔ یہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کھڑا تھا کوئی کہ نہیں، اصل چیز یہ کہ وہ ابھی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس جبر کے دور میں اگر کوئی شخص عمران کے ساتھ کھڑا ہے یا خان صاحب کے ساتھ تو یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی کی بات ہے۔ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو بھی چیلنج کر سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ایک حیران کن طور پہ ان تینوں فورسز کو جو وہاں کی بلا شرکت غیر خود کو ٹھیکیدار سمجھتی ہیں اڑا کے رکھتی ہیں۔ اس میں جہاں خان صاحب کی ولول انگیز قیادت کا بڑا رول تھا، وہیں پہ ان کی جو سندھ کی ٹیم ہے اور کراچی کی جو ٹیم ہے اس کو بہت کریڈٹ جاتا ہے۔ فردوس میم نقوی صاحب عمران خان کے درینہ دوست، درینہ ساتھی ہیں، آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو ہم اب تازہ ترین صورتحال سے چلتے ہیں، پھر تھوڑا پیچھے جاتے جائیں گے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے سپریم کورٹ کا جو آیا فیصلہ کہ شفا منتقل کر دیں، کچھ تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس نہیں لگتا آپ کو کہ جہاں پہ عمران خان کے سنوائی کوئی نہیں ہے، کیسز کی سنوائی کوئی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا فیصلہ آ جائے کہ وکیل بھی حیران ہو جائے ان کا کہ پھر انہیں بھیج دیتے ہیں؟ تو کیا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی اور بھی ہے یا اسے پیورلی قانون کے اوپر مبنی فیصلہ میں سمجھ؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ خود جو کچھ ہوا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کوئی ڈیل یا ڈھیل کی بات نہیں ہے۔ اب اس موقع پہ یہ سوال پوچھنا جبکہ عمران خان کو واپس جیل بھیج دیا گیا ہے، تو اگر ڈیل ہوئی بھی ہوتی یا ڈھیل ہوئی بھی ہوتی تو سوال بنتا بھی تھا۔ اب تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب کیا دوں۔ میرے لحاظ سے تو بڑی سیدھی بات ہے، ایک جیل کی رپورٹ آئی کہ جی عمران خان کو یہ صورتحال ہے کہ اس کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے انگزائٹی ہو سکتی ہے، اور انگزائٹی کے ٹریٹمنٹ کے لیے انہیں نے بتا دیا کہ ہی نیڈس ٹو بی چینج فرام دا جیل انوائرمنٹ، سیکلوژن کو ختم کیا جائے، بہنوں سے ملنے دیا جائے، اخبار دیا جائے، کتابیں دی جائیں، ٹیلی ویژن کی ایکسس دی جائے، جو کہ اس کی رائٹس ہیں۔ تو وہ نہیں دی جا رہی تھی، تبھی تو انہیں نے کہا۔ اب یہ جیل کی رپورٹ تھی، اس میں پی ٹی آئی کے کسی دوست ڈاکٹر یا ہاسپٹل میں نہیں تھی، نہ یہ ڈاکٹر فیصل کی رپورٹ تھی کہ ہم نے دیکھا اور ہمارا یہ خیال ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی، دونوں کی آنکھوں کے سلسلے میں جو کچھ کیا جیل اتھارٹیز میں، that was insufficient. It was not up to the mark. They delayed it. Even عمران خان کا بلڈ پریشر کا ایشو has been raising it for quite some time. And انہیں نے جو بھی مانیٹرنگ سسٹم لگایا تھا اس کے بعد انہیں نے بھیجا، اور اس کے بعد ڈاکٹرز کے پینل کی رپورٹ بھی آئی۔ پی ٹی آئی بحیثیت ایک ممبر کے
عمران خان کے چاہنے والوں میں دوست ہونے کے لیے میں تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ میرے لیڈر کی طبیعت جو ہے، صحت، اس کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو جان لیوا ہو. اس کی بینائی کے بارے میں جو خبر آئی بڑی خوش آئند ہے. اس پہ کوئی سیاست ہو ہی نہیں سکتی. جان ہے تو جہان ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں who believe that you must live to fight another day. جیل جانا بہت آسان. ایک دفعہ جیل چلے جائیں تو آپ ہیرو ہی ہیرو ہیں. جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے، آپ کو ورکر سے ملنا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. وہ مشکل ہے اس دور میں خاص طور پہ. تو میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو باہر آئیں گے تو بہتر ہے. اچھا اور نقوی میں تو صاحب، اس حد تک میں جی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب یہ سارا کچھ ہوا تو قوم میں ایک نئی خوشی کی لہر آئی اور لوگوں نے اس پہ نوافل ادا کیے. میں صحافیوں میں دیکھتا رہا، لیکن اچانک گیم پلٹ گئی اور خان صاحب کو شفا کے بجائے پمس لے جایا گیا، اور جن حالات میں لے جایا گیا، لائٹیں بند، یہ وہ. تو کہا یہ جا رہا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو چینج کروانے میں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جنہوں نے کیا کہتے ہیں یہ پریشر ڈالا ذمہ دار حلقوں پہ کہ آپ عمران خان کو شفا نہیں لے کے جائیں گی. میرے خیال سے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے کہ یہ پریشر پہلے ہی ڈال دیتے تو مرضی کی بینچ بن جاتی. کیا تو وہ ہم نہیں، فیصلے دیکھا کی نہیں کوئی ہے؟ توقع نہیں کر رہا تھا سر کہ ایسا فیصلہ نہیں آ جائے نہیں، گا. میں یہ کہتا ہوں مرضی کی بینچ بنائی جاتی ہے. پاکستان کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں. میں توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہوں، آپ بھی آ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کا کیس نہیں لگتا، جو کہ اس کی رائٹ ہے. 1.5 سال ہو گئے. جب جیسے کیس کی جو سزا دی گئی ہے، ہر انسان نے کہا کہ اس کو 2 منٹ نہیں لگیں گے خارج ہونے میں. اسی طرح باقی 5 کیسز ہیں، 4 اور کیسز جو ہیں اس کی بھی کچھ ایسی صورت حال ہے. کیس لگیں گے تو نا. اب اس وقت یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف کو تو کچھ نہیں ہوا. ہم تو آج بھی سیاست کریں گے اس کے اوپر. ہم تو اپنی استدعا کے ساتھ کھڑے ہیں کہ عمران خان کا کمپلیٹ چیک اپ ہو. یہ تو اب عدالتوں کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کس حد تک ہو سکتی ہے اس ملک کے اندر، وہ فیصلہ کریں. تو یہ ہماری تو نہیں ہے کنسپٹ. اچھا سر، یہ کہا جا رہا ہے کہ توہین عدالت کی اگر درخواست اگلے دن ہی دائر کر دی جاتی تو بینچ موجود تھا، وہ ڈیلے کر دی گئی، اب وہ بینچ جو ہے وہ ڈسپرس ہو گیا ہے. تو کیا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے سیاست ہو رہی ہے ود ان نہیں، پارٹی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہم نے پورا ایک دن دیا کہ جوڈیشری سوموٹو لے لے. تو نہیں پھر لیا. اچھا، نہیں لیا. سوموٹو لے سکتی تھی، نہیں لیا. تو پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ کنٹمپٹ فائل تو کریں. سر سو موٹو کا تو انہوں نے ویسے اختیار ختم کر دیا ہوا ہے. سر تبھی وہ کنٹمپٹ لے سکتے ہیں. میں نے جتنی قانون ماہرین سے پوچھا ہے. تو آپ نے نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضائع کر دیا ہے، وہ بینچ موجود ہوتا اس میں درخواست کوئی چلی فرق جاتی؟ نہیں پڑتا. دیکھیں، میرا آرگومنٹ لے لیں گے تو بالکل ضائع نہیں کیا. آپ کی لے لیں گے تو ان دا ہول اسکیم آف تھنگ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی جب وہ پیس ٹاکس کے لیے ڈیلیگیشن آئے ہوئے تھے تو سپریم کورٹ نے مختلف بینچوں پہ ججز جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو آن لائن لے کے بھی ہیئرنگ کی ہے. تو یہ بھی ہو سکتی ہے. ایک صاحب لاہور گئے ہوئے میں ان کو آن لائن لے لیجئے. اٹ از این امپورٹنٹ میٹر. یہ کچھ عجیب و غریب قسم کی وہ تھیریز کانسپیریسیز چل رہی ہیں کہ جی وہ چونکہ پنڈی کے اندر 6 ماہ کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور عمران خان کو بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ مل گیا ہے فٹنس کا، تو اب عمران خان اور ان کی اہلیہ کے اوپر 9 مئی کے کیسز جو ہیں شروع ہونے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کیا کہ خان صاحب یا ان کی اہلیہ کے حوالے سے 9 مئی کے کیسز شروع ہو جائیں؟ کوئی سرپرائزنگ بات تو نہیں ہوگی. آپ کو اس بات میں میں تو ان سے آپ کو اس میں تو بات ان میں سے وزن لگ رہا ہے؟
نہیں وزن لگتا ہے یا نہیں لگتا، میرے خیال سے وزن نہیں ہے. دیکھیے ہمیں یہ پتا ہے کہ جو کچھ بیرسٹر گوہر کی محسن نقوی صاحب سے ہوئی اس کے لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ واز انکلائنڈ ٹوورڈ لیٹنگ عمران خان ہیو دس ریلیف. جی یہ پنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر فوج کو طلب کرنا تو وہ تو حفظ ما تقدم ہمیں ڈرانے کے لیے کیا جا سکتا ہے تو آپ تو پنڈی کہ آئے نہیں ہماری رہے سر، آپ لوگ تو اسلام نہیں آباد جائیں گے. میں تو کہہ رہا ہوں وہ اسلام آباد میں بھی لگ جائے گا. وہ لگنے کو تو راوی کے پل سے لگ جاتا ہے، ملتان میں لگ جاتا ہے، دریاؤں کے پلوں پہ لگ جاتا ہے. ہم نے ماضی میں کیا دیکھا ہے؟ وہ بہانہ یہ کر دیا جائے کہ جی ہم نے سڑکیں ریپیئر کرنی ہے، ساری موٹر ویز ایک ساتھ ہی ریپیئر ہو رہی تھی اور اس کے بعد نہ کوئی ریپیئر ہوئی نہ کچھ ہوئی، 5 دن کے لیے بند ہو گئی، انٹرنیٹ بند ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں حکومت کو جب کرنی ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے بہانہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. سر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو جیل زیر تعمیر تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور خان صاحب کو ادھر شفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ اس کا خان صاحب کو قانونی طور پہ کہیں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اسلام آباد ہی شفٹ کیا جائے. اگر وہ خان عبد الولی خان کو جو ہے حیدرآباد جیل میں رکھا، کتنے عرصے رہے، فیض احمد فیض کہاں کہاں نہیں رہے، تو پاکستان کی جو تاریخ ہے جیل موومنٹ کے لحاظ سے دیٹ از ڈفرنٹ. اسد عمر کو اٹھا کے کدھر لے گئے تھے؟ بہاولپور جیل میں لے گئے تھے. تو یہ تو جیل لے جانا یا نہیں لے جانا وہ تو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. اس کے بھی کچھ قوانین ہیں کہ جس کے تحت ہوتا ہے. آپ نے سر کہا کہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ میں رابطے نے میں ہے. یہ نہیں کہا بات، میں نے کہا بات ہوئی، میں نے ملاقات کا نہیں چلے لفظ بات ہوئی، استعمال. مطلب رابطے میں ہے نا. تو کیا اس جی بات کو یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں انگیج ہے کچھ ایشوز پہ؟ دیکھیے بات ساری ہے کہ اب جب آپ ایک صوبے کی حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ زیرو رابطہ ہے وہ تو غلط بیانی ہوگی. عمران خان کے سلسلے میں رابطہ ہے وہ دوسری بات ہے، سیاسی رابطہ ہے، کوشش. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں جب سے یہ ہوا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے کرنا چاہتے ہیں جن سے شہباز شریف پوچھ کے بتائے گا کہ جیل کی ملاقات کرائے گا کہ نہیں. ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ہمیں ان سے بات کرا دیجئے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ شہباز شریف نہیں بیٹھ سکتے، ہم بیٹھے، وہ فیصلہ کرنے والے جس کو چاہیں بٹھائیں اپنے ساتھ. لیکن اگر فیصلہ کرنے والے نہیں بیٹھے ہوں گے تو جو مقصد ہے بات چیت کا وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا. سر کیا بات ہوئی ہوگی بیرسٹر گوہر کی اور محسن نقوی کی؟ کیا بات ہو سکتی ہے آپ پر؟ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انہیں کہا ہوگا. اچھا تو پھر کیوں نہیں ہوا سر؟ یہ تو محسن نقوی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا. آپ کا اندازہ کیا ہے سر؟ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے لحاظ سے دیکھیے ہاں ہم اور آپ انڈیکیٹرز کے اوپر اپنے تجزیہ کرتے ہیں. آدم نذیر تارڑ صاحب کیا ہے منسٹر فار، انہی نے فوراً کیا ڈکلیئر کیا تھا فیصلہ آنے کے بعد؟ وی آر گوئنگ ٹو چیلنج اٹ. انہی نے پھر ریویو پٹیشن بھی داخل کی، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ریٹرن ہو گئی. اس کے بعد جو ان کے دوسرے صاحب ہیں وہ آ گئے، انہی نے ٹویٹ مار دی کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے راستے روکے ہوئے تھے. ارے بھائی ڈاکٹر فیصل اور عظما خان کو ہی ساتھ لے جاتے پمز میں، ایک کو بھیج دیا پمز میں، ایک کو بھیج دیا شفا میں. فیصلے کی خلاف ورزی ہو گئی. اگر راستے میں اتنی رکاوٹیں تھیں یا لوگ آگے تھے تو جیل سے ہی نہیں نکالتے، وہ ویڈیوز بناتے اور کورٹ میں جمع کرتے تھے کہ جی ایسے حالات میں ہم کیسے لے کے آئے. 48 گھنٹے کا وقت تھا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کنٹمپٹ آف کورٹ 11:58 پہ ہو جائے گی اور آپ 11:30 تک انتظار کریں گے تو عوام کو پتہ نہیں چلتا کہ اسی 25 منٹ میں عمران خان نے یہاں سے گزرنا ہے شفا کے راستے کے لیے. تو لوگ اگر آ جائیں گے، اس میں پی ٹی آئی کا تو قصور نہیں ہے، آپ کی حکمت عملی کی خرابی ہے.
اچھا جی سر، جو آپ سے بات میں نے انڈرسٹینڈ کی کہ محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب سے، اور اس میں دونوں پارٹیاں مطمئن تھی کہ جی خان صاحب آج شفٹ ہو جائیں گے. علیمہ خانم صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ بھائی آج رات ہاسپٹل شفٹ ہو جائے گا. اس سے پہلے اعتماد سازی کے طور پہ ڈاکٹر فیصل کی اور نورین صاحبہ کی ملاقات بھی خان صاحب سے کرا دی گئی. اس کے بعد اچانک گیم پلٹی، اور اس حکومت نے وہ تمام معاہدہ اور عدالتی احکامات کو سیبوٹاج کرتے ہوئے خان صاحب کو شفا لے جانے کے بجائے پیمز لے گئے. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ کیا ان 12 گھنٹوں آپ کے... کو یہ پتا ہے وہ فلم گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے؟ ہاں، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ میرے پاس تو کوئی اس کا وہ نہیں ہے ایویڈنس میرے کہ پاس بھی نہیں ہے ثبوت، اسے کہ جو ہم نے سننے آیا، جو کہ ناممکن ہے کہ ہسپتال میں کوئی لائٹ ہی نہ ہو جی، اور وہ اور ٹارچ ٹیلی دکھا فون کی کے انہیں لائٹ لے سے کے گئے. ٹیلی فون کی لائٹ سے لے کے گئے، ہوں تو ہو سکتا ہے کسی اور جگہ لے گئے ہوں. تو سر، اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ حکومت بوکھلا گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات کچھ بہتر ہونے، اور انہوں نے اس سارے عمل کو خراب کر دیا. اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے. دیکھیے، میں اس والی بات پہ اور عمران خان کی صحت کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا، ورنہ میں بھی کنٹمپٹ آف کورٹ میں ہوں گا. ہم اس پہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے. اچھا، ہمارا ایک ہی آپ اس مطالبہ ہے. لیے کمنٹ نہیں کر رہے کہ ڈیفینیٹلی چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کی صحت پہ پی ٹی آئی سیاست نہ کرے، اس لیے آپ احتیاط برت رہے ہیں. جی، میں صرف آپ ایک واقعہ کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے میری انٹرپریٹیشن مانگنے میں وہ دوں گا. میں اپنی طرف سے کوئی کمنٹ نہیں کروں سر گا اس کے اوپر. جیسے سر، میں آپ کی انٹرپریٹیشن سننا چاہ رہا ہوں. جی، میں نے آپ کو دیا نا انٹرپریٹیشن، میں نے واقعات نریٹ کر دیے. اب عوام جو انٹرپریٹیشن لینا چاہے، آپ جو لینا چاہے، میرا کام یہ تھا کہ میں فیکچول میرے لحاظ ٹھیک ہے. سے تو اول تو ایکارڈ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا شروع ہوا. سپریم کورٹ کے آرڈر اس وقت امپلیمنٹ جب ہو جاتے تو یہ بین چلتا، لیکن میں تب بھی حفظ ما تقدم کے طور پر اس والے موضوع کے اوپر بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو جسٹ آپ... ایز اے پریکاشنری اسٹیپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نے جو یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے، اس میں محسن نقوی کا نام کیوں نہیں ہے؟ جبکہ جو پٹیشن پہلی دائر ہوئی تھی ریویو کی، اس کو محسن نقوی کی طرف سے ہوئی تھی، جو پھر انہوں نے بعد میں واپس لے لی تھی. سر، میں اس کا ریزن آپ کو دے چکا ہوں کہ لاسٹ assurance we received was from him. How can then we accuse him? Because ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ انہی نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس سے یہ کہا جاتا ہو، جبکہ ہمارے پاس حکومت کے 2 وزیروں کے بیانات، ٹویٹس وغیرہ ہیں جن کا نام لیا گیا ہے، اور ماضی کے فیصلوں کے لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی منسٹر کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ کی ہے، اور کیبنٹ کی رسپانسبلٹی وزیر اعظم کی ہے. یہ آپ کو 2 فیصلوں میں باقاعدہ ملے گا. جی، بالکل ٹھیک. چاہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا فیصلہ لے لیں، چاہے یوسف رضا جیلانی صاحب کا لے لیں. اچھا سر، اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو پروٹیسٹ ہے، یہ صرف کے پی تک ہی کیوں محدود ہے؟ پنجاب اور سندھ میں کوئی بڑا پروٹیسٹ آپ لوگ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیا کہیں کوئی چیز کمپرومائز ہوئی ہے؟ کوئی بات، کوئی چیز طرح کا کوئی وہ ہے؟ سر، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جی. میں پی ٹی آئی کا ایک بانی ممبر ہوں. یہ سارے، اب میری عمر جو ہے، میجورٹی آف دا ورکر میری اولاد کے برابر ہے، اس کے پی ٹی آئی یوتھ کی پارٹی ہے. جی. جو کچھ میں نے اس ملک میں پچھلے 2-3 سال میں ہوتے دیکھا ہے، سانحہ مرید کے 26 نومبر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ورکرز کے ساتھ جو ہوا ہے، اور جو ہمارے ورکرز کے گھروں کے ساتھ اس وقت، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے ورکرز کے اوپر کیسز چل رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جب اسلام آباد آئے تھے تو کتنے ورکرز کے اریسٹ کیا گیا، اور ہر ورکر کے لیے مچلکا کتنی پیسوں کا رکھا گیا، اور جب مچلکے سے وہ باہر بھی آ گئے، اور جن کا تعلق اسلام آباد سے نہیں تھا، پنجاب سے تھا، اور زیادہ تر کا تو کے پی کے دور دراز علاقوں سے بھی تھا، ان کو مہینے میں 2 دفعہ بلایا جاتا ہے. اگر نہیں آئے تو ایبسکانڈر ہو جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو، جو ٹرانسپورٹ لے کے آئی تھی وہ ٹرانسپورٹ جلا دی گئی یا قبضے کر لی گئی، اور وہ ٹرانسپورٹرز کو بڑا نقصان ہوا. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے احتجاج کی جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ شیئر ہوگی صحیح وقت پہ آنے پہ.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، اور یہ میں آپ کی توسط سے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اقرار کرنے کے لیے کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہم سب کا اولین فرض ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، جوڈیشری ہو، گورنمنٹ میں جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جائز یا ناجائز، یا ہم ہو۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنی انا پیچھے کر کے بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالا جا سکتا ہے، خون خرابہ نہ ہو۔ اور اس لیے یہ واضح ہے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں آئے گا اس ملک میں۔ جو ہماری صوبوں کے اندر سیکیورٹی سچویشن ہے، جو ابھی تک ہینڈلنگ ہو رہی ہے، وی ہیو ٹو ناؤ ہینڈل اٹ ان اے ڈفرنٹ وے۔ اگر ہم یہی میڈیسن بار بار دیتے رہیں گے تو مرض کا علاج نہیں ہے، ڈسینشن بڑھتی جا رہی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے، لوگوں میں فرسٹریشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، غربت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت بہت مضبوط ہو گئی، موڈوز کی ریٹنگ بڑھ گئی، یہ بڑھ گئی، لیکن ذرا پوچھے تو کہ نوجوانوں میں بے روزگار بھی بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی؟ ہماری اگر ساری معیشت اتنی شاندار چل رہی ہے تو ہماری جی ڈی پی گروتھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے اکنامک اسٹیبلائزیشن از ناٹ دا سولوشن فار مفتی صاحب، پھر پاکستان، کیا اٹس وجہ گروتھ۔ پی ٹی آئی کیوں نہیں باہر نکلتی مہنگائی کے خلاف بات کرنے کے لیے؟ پی ٹی یہ آئی دیکھیے بات سندھ ساری یہ میں، نہیں ہے، پنجاب میں، ہمارے جہاں جہاں ساتھ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی والا رویہ نہیں رکھا ہوا۔ تو اسمبلی میں تو آپ ہمارے بات کر ساتھ سکتے ہم، ہیں، دیکھیے میں اسمبلی میں آپ تو کو بتاؤں، قرارداد پیش کی جا سکتی ہے، نہیں اسمبلی میں تو نہیں، بائیکاٹ ہو سکتا ہے، ایک مظاہرے ہو منٹ، سکتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ہوگا، ہوتا بھی رہتا ہے، وہ بھی نہیں رپورٹ ہوتا۔ ہوں لیکن آپ سندھ میں دیکھیے، سندھ حکومت نے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم سہیل آفریدی کو خلاف نہیں ہوں گے، ہم ویلکم کر رہے ہیں، وہ چیف منسٹر آ رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا کراچی، حیدرآباد میں؟ آپ کے پاس ہے نا وہ ساری ویڈیوز، لوگ سڑکوں پہ امٹ کے آگے تھے، کیوں؟ آپ ابھی بھی دیکھیے، ہماری پوری پارٹی نے ہر قسم کی اپیل کی کہ دیکھو یہ عمران خان کی صحت کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آپ لوگ نہیں نکلیے گا۔ ہم نہیں کنٹرول کر سکے عوام کے جذبات۔ وہ تو عوام تھی سر، وہ تو عوام نے تو نکلنا ہی تھا۔ تو جی دیکھیے، جب بھی ریولوشن آئیں گی، وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں لاتی، عوام لاتی ہے۔ جب اتنے لوگ باہر آ جاتے ہیں، دیکھیں ایک پارٹی کے ورکرز کتنے ہوں گے؟ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ۔ جب اس سے بڑی تعداد آتی ہے تو عوام آ جاتی ہے، جب عوام آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر کوئی روک نہیں سکتا ٹھیک عوام کے ٹھیک سمندر کو۔ سر، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر۔ یہ بتائیں کہ کیا واقعی سسٹم لپیٹا جانے والا ہے؟ جو اطلاعات جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم بیکار ہو گیا ہے، اس کو دیکھیے لپیٹا جائے گا، تو میں یہ اس کی ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے سلوشن تو بتا سکتا ہوں، ریپلیسمنٹ نہیں بتا سکتا۔ ریپلیسمنٹ تو وہ بتائے گا جس نے فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ عدالتیں فیصلہ کریں یا صاحب اقتدار لوگ فیصلہ کریں۔ سر، صاحب سلوشن اس اقتدار ملک تو کے اندر شہباز شریف ہی ہے نا، صاحب اقتدار تو شہباز شریف ہے، تو وہ اپنی حکومت کیوں ختم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اگر جس وہ صاحب اقتدار ہے تو پھر مجھے یہ بتا دیجیے، مجھے تو اس کا نام بتا دیجیے، آپ بڑے ذی شعور قسم کے ہیں، آپ جس طرح گھما رہے ہیں میں بھی اتنا ہی ہوں۔ وہ کس سے شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ پوچھ کے بتاؤں گا؟ وہ تو فیلڈ ہم بھی مارشل اسی صاحب کا کا کہہ رہے تھے، انتظار، وہ تو فیلڈ مارشل صاحب پھر کا کہہ رہے تھے۔ تو وہ اگر فیلڈ مارشل صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے تو فیلڈ مارشل صاحب ہی شاید فیصلہ بھی کریں اچھا اچھا، کہ کون ریپلیس کرے گا، ٹھیک ہے؟ جی بٹ میں فیلڈ مارشل صاحب ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی ہو، جوڈیشری ہو، پاکستان کے مستقبل کا حل ایک ہے۔ اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یا تو جمہوریہ ہٹا دیجئے، جی، جب تک جمہوریہ ہے تو جمہوریت ہے، اور جمہوریت کی لازم شرط یہ ہے
کہ جس کو عوام چنے اس کو اقتدار دے دو. اب جس کو عوام چنے اس کے رزلٹ کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کا اجازت نہیں ہونی چاہیے. بس اتنی لیول پلینگ فیلڈ دینا ضروری ہے. آج آزاد جموں کشمیر کے الیکشن ہوئے, حیرانی کی بات ہوئی, کل ہی اخبار کی زینت تھی کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ اے جے کے میں پی 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 کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. ارے انہیں تو پلینگ فیلڈ میں اترنے کی تو اجازت دی, شکایت تو ہم کریں جنہیں اترنے کی اجازت نہیں دیتے. بالکل بالکل بالکل. تو بلاول بھٹو نے اگر جمہوریت پسند ہے ان کا بیان آنا چاہیے تھا کہ 2024 کا الیکشن بھی فیئر اینڈ فری نہیں تھا, اسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کینڈیڈیٹس کو وہ مواقع نہیں دیے گئے جو باقی کینڈیڈیٹس کو دیے گئے. نہ وہ لیول تھا, نہ یہ لیول ہے, نہ گلگت بلتستان کا لیول ہے. سر وہ کہتے تو ہیں کہ فارم 45 کی حکومت ہے اور یہ جعلی حکومت ہے, بلاول بھٹو کہہ تو رہے ہیں. فارم 45 کی نہیں کہتے, فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں. جی وہ اب کہہ تو رہے ہیں. لیکن کمال کی بات ہے, اتنا بڑا لیڈر, نوجوان لیڈر, باپ صدر پاکستان, اس نے فارم 47 کی حکومت سے آئین میں ترمیم کروا دی. اس ترمیم کے سلسلے میں پوری جوڈیشری کی ترمیم ہو گئی. اس سلسلے میں ترامیم کے سلسلے میں پورے استثناء کا بھی قانون آ گیا اور پورا آپ کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی چینج ہو گیا. تو ان کے ابو کو بھی مل گیا نا استثناء سر. یہ کیا ہوا؟ نہیں تو مجھے یہ بتائیے نا, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت فارم 47 کی ہے تو اس کے معنی جعلی ہے. تو جعلی حکومت سے آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی وہ کیا ہوئی, اصلی ہوئی یا جعلی ہوئی؟ تو سر پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی مجرم ہے جتنی نون لیگ ہے, کیونکہ سب بینیفیشری تو دونوں جماعتیں ہیں. اور نون لیگ والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3,500 ارب روپے کا. اب آپ نے لفظ بینیفیشری استعمال کر لیا. یہی پوائنٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو بینیفیشریز ہیں they will never take a decision which will surrender what they have got. بالکل صحیح. اس لیے ان سے بات کرنا فضول ہے. بالکل آپ نے جو ہے لاجیکل بات کی ہے, میں لاجیکل بات کو سپورٹ کر رہا ہوں. تو آپ کو بات اس سے کرنی پڑے گی جو بینیفیشری نہیں ہے, جس کے آگے بینیفیشری, جس کے سامنے بینیفیشری صرف ایک ہی چیز ہے, عوام پاکستان اینڈ دا اسٹیٹ آف پاکستان. اب یہ ڈیبیٹ ہے کہ عوام سے اسٹیٹ ہوتا ہے یا اسٹیٹ کی وجہ سے عوام ہوتے ہیں, یہ میں اٹس اے ڈیبیٹ. میرے لحاظ سے عوام سے اسٹیٹ ہوتا ہے. جی عوام نہیں ہے تو عوام نہ ہو تو جزیرے بے آباد رہ جاتے, تو ان کے کوئی نام ہی نہیں ہوتے. جزیروں پہ جہاں پہ عوام نہیں ہے وہ جزیروں کا کوئی نام نہیں ہے. اسی لیے میں آپ کی بات سے سہمت ہوں, ایگری کرتا ہوں. اچھا سر, یہ اس کہ میں خود اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ عوامی سے ہے. By the people, of the people, for the people. For the people. سر یہ کرپشن کی بڑی کہانی آ رہی ہے. 3,500 ارب روپے پیپلز پارٹی کھا گئی, نون لیگ والے الزام لگا رہے. سر بہت بڑی رقم ہے. دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے. لیٹس فرسٹ ریکوگنائز دس. کرپشن جو ہے ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہے زندگی کے اور اسٹیٹ کے ہر فنکشن میں. اٹ از ویری اپیرنٹ. چاہے وہ پولیس والا سڑک پہ ہیلمٹ پہ روکے, یا لائسنس پرمٹ دی جائے ریفائنری بنانے کے لیے یا کوئی ایسی انڈسٹری کی, یا بلڈر جو ہے وہ پرمٹ لے بلڈنگ بنانے کی یا کمپلیشن کی, ہر قدم پہ اوپر رشوت دینی پڑتی ہے. رشوت سے ملک کمزور ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب رشوت کا خاتمے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہے وہ ایسی سزائیں دیں کہ لوگوں کے لیے رشوت لینا جو ہے وہ فائدے مند نہیں رہے. when they look at the crime and punishment, reward is too little for the punishment. وہ پالیٹیسائز ہو گئی. نیب بھی اینٹی کرپشن, چاہے وہ پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the more corrupt department is the اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. تو وہ تو کرپشن روکنے میں وہ ناکام ہو گئی. اس کا توڑ نکالا گیا نیب. میرے لحاظ سے اس کا پاکستان کو کرنٹلی کرپشن روکنے کی ضرورت ہے,
اور ماضی کی کرپشن کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن بنائیں اور اسٹارٹ کریں. اگر کل سے آپ نے حکومت نے فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ختم, تو 26 سے بیکورڈ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ ایک ایس ایچ او کا دیکھ لیں, لائف سٹائل دیکھ لیجیے کسی بھی گورنمنٹ. سوری ٹو کٹنگ یو, I'm sorry, میں تو سمپل یہ پوچھوں کہ پیپلز پارٹی پہ اتنا بڑا الزام لگا 3,500 ارب روپے کے جی انہوں نے کھائے ہیں, تو دوسری جانب پیپلز پارٹی الزام لگاتی ہے کہ جی یہ فارم 47 کی حکومت ہے, ایک وزیر اعلیٰ 12,500 کروڑ کا طیارہ خرید لیتی ہے. تو سر یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اقتدار ان لوگوں کو دیا, انہیں نہیں نظر آ رہا؟ اگر مجھے نظر آ رہا ہے اور آپ کو آ رہا ہے تو میرے خیال سے کالے چشمے پہن کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا, کالے چشمے پہنو تو اس لیے نظر نہیں آ رہا ہوتا. جی, گاڑی کے اندر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں نظر آتا. اس ملک کے اندر قانون یہ کالے شیشے الاؤڈ نہیں ہے. سالہ ہر آدمی جو کوئی کچھ ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کالے چشمے شیشے کے پیچھے بیٹھنے کے. یہ جو صوبے بن رہے یہ ہیں آپ کے رول آف لا ہے. سر, یہ جو صوبے بن رہے ہیں, سندھ کے 5 مجوزہ ہیں, پنجاب کے 5 مجوزہ ہیں, تو سر آپ کو بنتے نظر آ رہے ہیں؟ بھائی نے کہہ دیا تو کہہ دیا, پھر بھائی نے کہہ دیا تو پھر ہوگا. جی دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے, جنگل کا قانون کیا ہوتا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بحث. رائٹ از مائٹ نہیں, رائٹ از نہیں, مائٹ از رائٹ. مائٹ از رائٹ, چانکیہ کا قانون. مائٹ از رائٹ, جنگل کا قانون. ہمارا قانون رائٹ از مائٹ. تو رائٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, مائٹ کی بات ہو رہی ہے. تو جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کر لے. تو اس کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بن جائیں گے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, بن جائیں گے؟ میرے خیال سے بن جائیں گے یا نہیں بن جائیں گے, کاغذ پہ بن جائیں گے, اصلی طور پہ نہیں بن پائیں گے. اور اس سے کرائسس بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی اس کو قبول کر لے گی سر؟ دیکھیے, نہیں, پیپلز پارٹی کو چھوڑیے, ہر پارٹی کو چھوڑ دیجئے. مجھے یہ بتائیے, یہ واٹر شیئرنگ ایکارڈ دوبارہ کیسے لکھا جائے گا ان صوبوں میں؟ بڑی آپ کی 37% آبادی جو ہے 37 سے 43% زراعت پہ ہے. تو وہ کہیں گے ہم نہیں دیتے پانی, اب آپ دوبارہ سے لکھیں گے یہ واٹر ریکارڈ. وہ فیصلہ کریں. سینٹ کی سیٹیں کیسے ریپریزنٹیشن دیں گے؟ مجھے تو ابھی وہ ٹیکنیکل سوالوں کا جواب دیں. بات ساری یہ ہے, سندھ جہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پیپلز پارٹی سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے, سندھ گورنمنٹ کی 95% ریونیو جو ہے وہ کراچی سے جنریٹ ہوتی ہے. پورے پاکستان کی جو ہے ریونیو جو کلیکٹ ہوتی ہے 65% وہ کراچی میں ہوتی ہے, جو جنریٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 40% ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ باقی جو علاقے ہیں سندھ کے, آپ وہ اپنی دودھ دیتی ہوئی گائے کو تو نہیں چھوڑ کے جانے کو تیار, اس لیے ہنگامہ ہوگا. آپ کے ٹیکنیکل سوال تو بالکل ٹھیک ہے. میں تو سمپل ایک آپ سے 2 سوال پوچھ رہا ہوں. آپ ایک ماشاءاللہ ایک ویری سیزنل پولیٹیشین ہے. کیا پیپلز پارٹی اور پنجاب صوبوں کی تقسیم کو قبول کر لے گی؟ ویری سمپل کویسچن سر. دیکھیں, بات ساری یہ ہے, پنجاب کے لوگوں نے ایک ڈیمانڈ ہے, ہمارے دور میں بھی, اب پی ایم ایل نواز کے دور میں بھی, 2 حصوں میں تو بٹنے کو سب تیار ہو گئے کہ ساؤتھ پنجاب اینڈ ریسٹ آف پنجاب. اب اس کو جو ریسٹ آف ساؤتھ پنجاب کے بھی 2 حصے کر دیں, بھاولپور اور نارتھ پنجاب کے, یا کر دیجئے سینٹرل پنجاب اینڈ نارتھ پنجاب. تو وہ پنجاب کی اسمبلی پاس کر کے, ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر انڈیویجول اسمبلی کو رائٹ ہے, اور کانسٹیٹیوشن کو ایمینڈ کیے بغیر یہ رائٹ اسمبلیوں کا نہیں ختم ہو رہا. تو ٹو اوور کم دیٹ, اسمبلی میں پہلے آئین تبدیل ہوگا کہ پروونشل اسمبلیز کو یہ رائٹ ختم کی جائے گی. جب یہ رائٹ ختم کی جائے گی تو پھر تو پریکٹیکلی شاید سوچا بھی جا سکے, ورنہ اس سے پہلے پریکٹیکلی جو اس وقت نمبر گیم ہے وہ یہ نہیں دکھا رہا. کے پی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ 2 صوبے بنا دو, ہزارہ بنا دو اور ریسٹ آف کے پی کے بنا دو, تو وہاں 2 ہو جائیں گے. تو ہمیں تو نہیں اعتراض اس کے اوپر,
پی ٹی آئی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اسمالر یونٹس آر بیٹر فار دا پیپل بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا یونٹی آف دا کنٹری. ملک کی یکجہتی کو قربانگاہ میں نہیں رکھا جا سکتا. سب سے پہلے ملک کو متحد ہونا ہے، اتحاد ہونا چاہیے. آپس میں آبادی لسانیت کے بنیاد پہ نہیں لڑے. اگر یہ لڑائی لسانیت کی بنیاد پہ شروع ہو جائے گی یہ ملک کے لیے بہت بری ہوگی. چاہے بلوچستان کو آپ پشتون کر دیں، مکران کر دیں اور بلوچ کر دیں، بالکل نہیں اچھی بات ہے جب تک وہاں کے لوگ تیار نہ ہو. بالکل اسی ٹھیک طرح ہے. سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فردوس شمیم نقوی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین، کامنٹ سیکشن میں جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ آپ کو مکمل آزادی ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اچھی پولیٹیکل گفتگو ہوئی، آپ کو پسند آئے گی. السلام علیکم.